بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ مائی نیم از کامران سفتر کیانی، آئی ایم فرام پاکستان، راول پنڈی۔ پچھلے دنوں ہم نے جناب صبغت اللہ کاظمی صاحب سے ایک ٹریننگ سیشن لیا۔ اس ٹریننگ سیشن میں ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں سیکھی ہیں۔ اس میں سر نے ہمیں سیلف کانفیڈنس، سیلف ڈسکوری، ڈپریشن اینڈ انزائٹی اور کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں بہت ساری ایسی معلومات دی جس کو ہم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، اور سر نے ہمارے اندر جو اس پورے کام کے لیے ایک تڑپ تھی اور اس کو ایک پش چاہیے تھا، اس کا کردار ادا کیا اور ایسے مدلل اور بہترین انداز میں ان ساری چیزوں کا احاطہ کیا کہ وہ ساری چیزیں ہمارے دماغوں میں اتر گئی ہیں۔ اس کے لیے سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہال میں بیٹھے تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جناب صدر، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے 15 منٹ کا وقت دیا۔ ان 15 منٹ میں کوشش کروں گا کہ اپنے خیالات، اپنے جذبات اور اپنے احساسات آپ تک اور اس عوام تک منتقل کر سکوں۔ آج کا میرا موضوع ہے موت۔ موت کو جب بھی ہم ذہن میں لاتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بڑی وحشت بری چیز ہے۔ یہ ایک اس اندھیری کوٹھری کا نام ہے کہ جہاں ہر انسان کو جانا ہے۔ ہر ذی روح نے، جو بھی شخص، جو بھی روح، جو بھی انسان، جو بھی جانور، چرند اور پرند اس دنیا میں آیا ہے، ایک دن اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن ہم اس موت کو اپنی زندگی میں کس طرح موٹیویشن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم ظاہر آج کل جس طرح کا ماحول جا رہا ہے، جس طرح کی ٹینشن ہے، جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص اپنے اندر ایک بہت بڑی ڈپریشن اور بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ اس میں موت بھی ہمیں اس کی طرف مزید دھکیل دیتی ہے۔ لیکن میرا جو پرسنل اوپینین ہے، میری اپنی ذاتی رائے اس بارے میں ذرا مختلف ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اس موت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہوں۔ میں اس موت کو اپنی آنے والی زندگی میں اس کو یاد کر کے، اس کی جو کالی راتیں ہیں، اس کی جو کالی گھٹائیں ہیں، ان کو یاد کر کے اپنی جو زندگی ہے، اپنے جو زندہ لمحے ہیں، اپنا جو لمحہ موجود ہے، اس کو بہتر کر سکتا ہوں۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں نام بناتے ہیں، کام کرتے ہیں، اچھے اور برے ان کے نام سے بہت سارے کام منسوب ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دن ان کی شام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل گمنام رہتے ہیں، انہیں ان کے گھر والے بھی کچھ عرصے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہم اس موت کو اپنی زندگی میں اس طرح سے موٹیویشن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اس موت کو یاد کر کے، یا اس آنے والی زندگی کو جو ہماری لگاتار اور کئی کروڑوں سال زندگی چلنے والی ہے، اس زندگی کے لیے ہم 40-50 سال کی زندگی کی قربانی دے کر موت کو ایک خزانہ بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، انسان کی بحیثیت مجموعی جو معاشرے کی عمر ہے وہ تو 60-70 سال ہے، لیکن میری نظر میں ہر انسان کی جو اس دنیا میں آیا ہے، اس کی 30 سے 40 سال سے زیادہ عمر نہیں رکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس نے 60 سال یا 70 سال گزارے ہیں اس دنیا میں، اس کے بعد اس کی موت ہوئی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کی 30 یا 40 یا 35 سال عمر ہے؟ یاد رکھیے گا، ہر شخص جب بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ کسی نہ کسی شخص کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی زندگی کے ابتدائی 14، 15، 16 سال، آپ بچپن سے لے کر لڑکپن اور پھر جوانی تک دیکھ لیں تو وہ اپنے تئیں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ہر وقت بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا، والدہ کا، والد صاحب کا، یا اپنے چچا تایا کا محتاج رہتا ہے۔ وہ اپنی ہیلتھ کے جو ایشو ہیں اس کو کیئر نہیں کر سکتا ہے، وہ سکولز کی فیس نہیں ادا کر سکتا ہے، وہ کھانا نہیں پکا سکتا ہے، اسی طرح وہ ٹرانسپورٹ کے جو اخراجات ہیں وہ بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اسے کسی نہ کسی طرح اپنے کیئر ٹیکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے ابتدائی 15-16 سال نکال دیں تو اگلے جو اس کی آنے والی زندگی ہے، 50-55 سال کے بعد ایک بار پھر وہ شخص
किसी न किसी शख्स का मोहताज हो जाता है। उसे अपने बच्चों की मोहताजी होती है, उसे अपने बहन भाइयों की मोहताजी होती है, और इस तरह 55-60 साल के बाद भी जब उसे बहुत सारे हेल्थ इशू भी हो जाते हैं, हफ्ते में 3 दिन उसे हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है, और एक दिन में 3-4 मरतबा उसे मुख्तलिफ मेडिसिन्स की डोजेज़ लेनी पड़ती हैं, फिर उस तरह भी उसकी ज़िंदगी किसी न किसी पे डिपेंड कर लेता है। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ये बीच का दौरानिया है, इसमें भी बहुत सारे साल जो हैं बाकी रह जाते हैं। 16-17 साल से लेकर 55-60 साल तक का जो अमल है वो भी एक अच्छा खासा लंबा अरसा है। लेकिन अगर आप ज़रा अपने सुकून के अंदाज में अपने ज़हन को थोड़ी देर रोक कर सोचें, तो आप महसूस करेंगे कि इन 20-25 सालों का जो दौरानिया है या 30-35 साल का दौरानिया है, इसमें हर शख्स 7-8 घंटे रोज़ाना सोता है। आप उनको भी इसमें से माइनस कर दें। इसी तरह हर शख्स हर रोज़ 6-7-8 घंटे काम करता है। आप इस दौरानिया को भी इस सारे अमल में से माइनस कर दें तो पीछे इंसान के पास 25-30-35 साल ही बचते हैं। सो आप इस 35 साल के लिए उस करोड़ों सालों की जो आपकी ज़िंदगी है, आपका एक बड़ी मंजिल है, एक लंबा सफ़र है, उसके लिए कुर्बान क्यों नहीं करते हैं। मैं अपनी नज़र में ये सोचता हूँ कि हम जब भी मौत को याद करके अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं। हम जब भी अपनी बहन या बेटी का हिस्सा खाएं तो हमें मौत को याद कर लेना चाहिए। मौत से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि आपकी बहन और बेटी का हिस्सा आपके अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, लेकिन बदकिस्मती से हम इस अमल को अपनी उस बच्ची की जायदाद को हड़प करने के लिए हम उनकी शादियां नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी बेटियां और बहनें मौजूद हैं जो इस वक्त कुंवारी हैं, सिर्फ उनके वालिदैन इस वजह से कि हमारी जो जायदाद है वो किसी और के हिस्से में ना चली जाए। सो अगर हम इस वक्त मौत को याद कर लें कि हमने मरना है, हम किसी का हिस्सा मार रहे हैं, हम किसी का हक खा रहे हैं, क्योंकि जिसको अल्लाह ने हक दे दिया है, मुझे और आपको क्या ताकत है, हम अपने आप को क्या समझकर उसका हक रोक लेते हैं। सो हम यहाँ मौत को याद कर कर अपनी इन बच्चियों को हक देकर एक अपने अंदर मोटिवेशन का जज्बा जो है या मोटिवेशन का लेवल है उसको ऊपर कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने जब भी पड़ोसियों के साथ कोई बुरा सलूक करने लगें, आप जब भी अपने पड़ोसियों के ऊपर ऐसी नज़र डालने लगें, आप जब भी अपने पड़ोसियों का कोई हक खाने लगें, तो आपको एक बार फिर मौत की याद आ जानी चाहिए। याद रखिएगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो कंपेनियंस थे वो अपने पड़ोसियों के हवाले से इस कदर हसास थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कदर अल्लाह ताला की तरफ से वही और जो अल्लाह ताला की आयात हैं इस तरह और अहादीस नाज़िल हुआ करती थी कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा थे वो कहने लगे कि हमें गुमान होने लगा कि हमारी विरासत में से भी पड़ोसियों को हिस्सा दिया जाएगा, कहीं किसी दिन ये हुक्म भी अल्लाह ताला की तरफ से आ जाएगा। सो बात करने का मतलब है, आपको समझाने का मतलब है कि हमें पड़ोसियों के इस कदर हकूक़ जो हैं दिए गए हैं। लेकिन मैं बहैसियत माइसेल्फ और आप जितने लोग इस पंडाल में मौजूद हैं, अगर हम अपने अपने गलेबानों में मुंह डालें तो हमें साफ जो है आईना नज़र आ जाएगा कि हम अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह के डील करते हैं, हम अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। अगर हम उनके साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती करने से पहले उस मौत को याद कर लें जो अटल है, उस मौत ने एक दिन आना है और एक दिन हमने उस अंधेरी कब्र में जाना है। अगर हम उसको याद कर लें तो हम अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे कि हम अपने पड़ोसियों के साथ किसी किस्म का बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे अवामिल आते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे जायदाद के मसले आते हैं, हमारी ज़िंदगी में दूसरों के हक खाने के मसाइल आते हैं, हमारी ज़िंदगी में यतीमों के साथ जो हम ज़्यादतियाँ करते हैं वो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने हमारे इर्द गिर्द पेश आती हैं कि उस वक्त अगर हम मौत को याद कर लें,
اس وقت اگر ہم یہ اپنے اندر اس موت کا ڈر بٹھا لیں تو یقین کیجئے اس سے ہمیں ایک قسم کی موٹیویشن ملتی ہے، اس سے ہمیں ایک قسم کا یہ سبق ملتا ہے کہ موت جو ہے اسے ہم نیگیٹو جو اثرات ہیں وہ نہ لیں، بلکہ اس سے ہم مثبت جو اثرات ہیں وہ بھی آبزرو کریں۔ ورنہ اگر ہم موت کو صرف موت ہی تک لیتے رہے تو ہم اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم اس دنیا میں کچھ نہیں کما سکیں گے۔ ورنہ اگر ہر بندہ یہ سوچ لے کہ ایک دن موت آنی ہے، اتنا کام کاج کرنے کی، اتنے کاروبار یا بزنسز کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ہر شخص گھر میں بیٹھ جائے گا، ہر شخص جو ہے محتاج ہو جائے گا، یا ہر شخص جو ہے جنگلوں میں نکل جائے گا، کیونکہ اسے زندگی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس موت کو پازیٹیو طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اس موت کو بہت سارے ایسے معاملات میں استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنے لگیں تو ہمیں اس موت کی یاد آ جائے، اور اس موت کو یاد کرتے ہوئے ہم اس برائی سے یا اس غلطی سے اپنے آپ کو روک لیں یا اپنے گھر والوں کو روک لیں۔ اگر آپ بھی اپنی اس آنے والی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی جو آپ کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے اس کو ایک بھرپور انداز میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اس دنیا میں آنے کے لیے، آپ کو کھانے کے لیے، سونے کے لیے اور پھر یہاں سے چلے جانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کا ایک بہت بڑا پرپس آف لائف ہے۔ اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کے بندوں کی خدمت کیجئے، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے کام آئیے، کیونکہ ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے۔ اس سے پہلے جو کروڑوں اور اربوں دنیا آئی ہے اور ہمارے بعد بھی اسی طرح کی دنیا آتی رہے گی، اور وہ سارے مریں گے، ہمارے سمیت ہم سب نے مر جانا ہے۔ اور اس مرنے کو ایک پازیٹیو انداز میں لیجئے، اس مرنے کو اس طرح لیجئے کہ اگر ایک شخص یہ سوچ لے کہ اس موت کے ڈر سے، اس موت کے غم سے میں آج تک جتنے اپنے پرانے گناہ ہیں ان کی معافی مانگتا ہوں، اور جو آنے والی میری غلطیاں ہیں اس میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، تو یقین کیجئے ہر شخص اس موت کے لفظ کو، اس موت کا جو ایک نغمہ ہے اس کو انجوائے کرے، کیونکہ اس موت کو یاد کر کے آپ بری باتوں سے رک سکتے ہیں، آپ منفی سوچ سے دور ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھے گا، منفی سوچنا، صرف آپ ایک منفی سوچ اپنے دماغ میں لاتے ہیں تو باقی دماغ جو ہے وہ اپنا کام خود ہی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کا دماغ آپ کو کئی گھنٹے پیچھے لے کر چلا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ منفی سوچتے ہیں آپ کے دماغ کے اندر منفی کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو ڈپریشن دیتے ہیں، جو آپ کو انزائٹی دیتے ہیں، جو آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، اور آپ اس طرح چھوٹی چھوٹی اندر سے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور آپ اس میں ایک عادت کے طور پر اس کو لے لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ ہر وقت منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری نظر میں آپ اس موت کو منفی سوچ سے ہٹ کر اسے ایز اے مثبت یا ایز اے پازیٹیو جو ہے پرپز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ میں آپ کے جو سوالات تھے وہ بھی لوں گا، اور آئی ہوپ کہ جو آپ کا یہ سوال تھا کہ ہم موت کو مثبت انداز میں کس طرح لے سکتے ہیں، میں آپ کو انڈرسٹینڈ کرانے میں کامیاب ہوں گا۔ ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا، اسپیشلی جو بچے اور خواتین اس حال میں اس پنڈال میں موجود ہیں، آپ لوگوں نے وقت دیا، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اسی طرح جو انتظامیہ ہے، میں آپ کا ایک بار پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔